ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان، عزیز بچوں، قرآن کریم کی تقریب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، تقریب بھی بڑی پاکیزہ نسبت والی، اور مجھ سے پہلے ہمارے دل عزیزم مولانا روم صاحب حفظہ اللہ عزیز مجدہ، ان سے آپ نے قرآن کریم جس طرح پوری کائنات کا خلاصہ اور وہی ہے، تو قرآن کا خلاصہ وہ مسئلۃ التوحید ہے، وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اس کی مناسبت سے میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں تو اس کے متعلق بھی تھوڑی مختصر مذاکرہ کر لیں گے کہ میں یہ مسلسل آخری اشرا بولتے ہوئے کچھ دمے کا مریض بھی ہوں، اور ابھی بھی ایک جگہ سے بیان کر کے حاضر ہو رہا ہوں۔
مسئلۃ التوحید تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا بالکل واضح اور مرکزی موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح عزیزم آپ کے سامنے اب بھی اور جمعوں میں بھی بیان کیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو آج کے بنسپتی مسلمان ہم کرتے ہیں یہ مکے کے مشرک بھی کرتے تھے، لیکن پھر ان کو دعوت، تو اس پر مجھے ایک نقطہ یاد آ گیا۔ قرآن کریم پہلا پارہ اور آغاز کے اندر ہی اللہ رب العزت نے تمام اقوام عالم کو دعوت دی۔ عام قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ آپنوں کو ایمان کے ذریعے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے عاشقو، میرے ایمان لانے والوں۔ ایمان کا ترجمہ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ عشق سے کیا کرتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنو، او میرے عاشقو، ہاں حقیقی عاشق بنو، چوری نے مجنو نہ بنو، تو تب بنو گے کہ اللہ کی مان کر زندگی گزارو۔ اور کہیں خطاب عام ہوتا ہے، یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ ظاہر ہے کہ ایمان والوں کے علاوہ بھی، چاہے وہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہنود ہیں، مجوس ہیں، سوائے دیریوں کے، کسی درجے میں اللہ کو تو سب بھی مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی انہیں بھی دعوت دیتا ہے۔ تو جس طرح پہلے پارے کی اس آیت میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او دنیا کے لوگوں، او عرب والے ہو، عجم والے ہو، میرے ہو، پرائے ہو، چاہے ایمان لانے والے ایمان نہیں لاتے تب بھی تم الناس میں داخل ہو۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، مالک کی، پالن ہار کی۔ اب اس پر رئیس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے اٹک کے ناڑا پڑی کے تھے اور گجرانوالہ میں زندگی گزاری، فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ کے مخاطب جو تھے اس وقت وہ مکے کے مشرک تھے، اور اللہ مشرکین سے کہہ رہا ہے اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پالن ہار، اپنے مالک کی، اپنے رب کی، حالانکہ وہ عبادت پہلے سے ہی کرتے تھے۔ وہ جس طرح ابھی سنا طواف کرتے تھے اور نظر نیاز بھی اللہ کے نام کی بھی دیتے تھے، اور بھی حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، زمزم پلاتے، یہ ساری عبادات تھی۔ تو حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علمی اصطلاح میں اسے تفصیل حاصل کہتے ہیں، ایک چیز پہلے ہی وہ کر رہے تھے تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا یہ کرو؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں یہ دعوت الی العبادت نہیں دی اللہ نے انہیں۔ اللہ کو انکار نہیں کہ تم عبادت نہیں کرتے، کرتے ہو، لیکن اللہ نے یہاں دعوت دی ہے حصر کی۔ حصر کا معنی آپ عامت الناس یہ سمجھیں، اللہ انہیں یوں فرما رہے ہیں کہ تواڈیاں عبادتاں نہ انکار نہیں، تسی نمازاں بھی پڑھنے ہو، نظر بھی دینے ہو، نیازاں بھی میں اللہ نے نائنیاں دینے ہو، لیکن مائی نہ نمازاں قبول، نہ سجدے قبول، نہ رکوع قبول، نہ تواڈی نظر، نہ تواڈی منت قبول، مینوں تواڈی او عبادت قبول ہے کہ اپنیاں عبادتاں نو اللہ دے اندر بند کر دیو، جنہوں کہنے نے سیل مور کر دیو۔ تو وہ یہ عقیدہ نہیں تھا ان کا، وہ کہتے تھے نہیں اللہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں۔ اور حضرت پھر یہ فرماتے تھے کہ یہ حماقت اور قرآن کریم سے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے کئی یوں کہہ دیتے ہو نہیں جی
وہ تو اس لیے مشرک تھے کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے. لن یخلقوا ذبابا، یہ بتوں والی آیتیں. حالانکہ اب یہ وقت نہیں ہے قرآن کریم کی دوسری آیات سے کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پوجا کہ نہیں پوجا انہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنے والے ہیں کہ نہیں؟ بولو. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کیا وہ بت تھے؟ حضرت قاضی صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بت اتنی گئی گزری قوم نہیں تھی کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ان غلیظ پتھروں کو خدا سمجھ بیٹھے. ان کا عقیدہ تھا بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ بتوں کو بابا ابراہیم کی صورت میں، یہ بی بی مریم کی صورت میں، یہ بابا اسماعیل کی صورت میں اب ان کے سامنے ہاتھ باندھتے، نظر نیاز دیتے، ان کے سامنے آوزاریاں کرتے. عقیدہ تھا کہ بتیں یہ پتھر ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بت بابا ابراہیم کی صورت میں ہے. اس صورت کے سامنے ہم جھکیں گے، مانگیں گے، وسیلہ بنائیں گے تو پیچھے بابا ابراہیم علیہ السلام کی روح خوش ہوگی اور وہ تصرف کریں گے پھر. اور قاضی صاحب نے پوری اللہ غریق رحمن فرمائے مثال دی ہے جاٹویں قسم کی. فرمایا دیکھو آپ کدھر تقریب میں جا رہے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، پھر ذرا آپ نے کچھ سنوارتے ہیں، بیٹی ذرا شیشہ دینا، آئینہ دینا، ذرا میں سنوار لوں، کنگھی کر لوں، تیل لگا لوں، پگڑی باندھ لوں. تو آپ آئینہ رکھتے ہیں اور اگر پوچھے کوئی تو کہتے ہیں میں آئینہ دیکھ رہا ہوں، شیشہ دیکھ رہا ہوں. حالانکہ شیشے نہ نام بدنام ہے، شیشہ نہیں دیکھ رہا، اپنی بوتھی دیکھ رہا ہے. شیشہ نہیں دیکھ رہا، اپنی صورت دیکھ رہا ہے. لیکن نام کس کا کر رہا ہے؟ آئینہ دیکھتا ہوں، شیشہ دیکھتا ہوں. مقصود شیشہ دیکھنا ہوتا تو وہ ساتھ ہی کھڑکی کا بھی ہے، دائیں اور درازیں لگی ہیں، انہیں کیوں نہیں دیکھتا؟ نہیں، مقصود ہے اپنا چہرہ دیکھنا. فرمایا اسی طرح مشرک وہ بتوں کو نہیں پوجتے تھے. بت جس ہستیوں کے نام کی طرف منسوب تھے سامنے رکھتے تھے بت، لیکن تصور تھا کہ یہ بی بی مریم کا صورت ہے، یہ تراشی ہوئی ہے، بی بی مریم کی عبادت کر رہے ہیں. تو بی بی مریم ہوں، اسماعیل ہوں، ابراہیم ہوں، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، سب اللہ کے برگزیدہ بندوں کو پوجتے تھے. تو یہاں اور حضرت فرماتے ہیں آج کا مشرک بھی جنہیں ہم قبر کہتے ہیں قبر پرست، حالانکہ یہ قبر کو نہیں پوجتے. اگر یہ قبراں پوجو، ادھروں او لاہور کوئی کدھر جا رہا، یہ آپ کے قریب قبرستان ہے، انہاں قبراں تے کیوں نہیں پوجتے؟ فرمایا قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے مشرک ان مشرکوں کی طرح وہ سامنے بت رکھ کر کے بزرگوں کو پوجتے تھے. آج کے مشرک قبر کو نہیں پوجتے، قبر والے کو پوجتے ہیں. قبر کو نہیں پوجتے بلکہ قبر والے کو پوجتے ہیں کہ یہ ہستی پہنچی ہوئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں غیرت دلائی، ضمیر کو بیدار کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او لوگو مجھ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اپنی عبادات کو میری ذات میں سیل مور کر دو. کون رب؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. او لوگوں میں تمہارا وہ رب ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا. اگر کسی اور نے پیدا کرنے کا صفت ہے تو پھر کوئی گلا نہیں، جاؤ ان کی عبادت کرو. لیکن ان کے بارے میں تو فرما دیا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ جن کو اپنا حاجت روا مشکل کشا، جن کو بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، اگر یہ سارے جمع ہو جائیں، ساری کائنات کی دھرتی والے جمع ہو جائیں اور یہ چالیں کہ انسان تو درکنار،
بیٹا دینا تو دور کی بات، مشکلوں کو دور کرنا تو دور کی بات، حاجات پر آوری کرنا تو دور کی بات۔ فرمایا اگر یہ سارے جمع ہو جائیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، میرے نبی فرما دیجئے ایک نہیں ساری کائنات کے برگزیدہ ہستیاں جمع ہو جائیں، سارے مل کر کے بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کا پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی پیر صاحب کے حلوہ شریف سے، پیر صاحب کے تبرک شریف میں سے آ کر بیٹھ کر حلوہ شریف اٹھا کر لے جائے، اور اگر یہ سارے چالیں کہ وہ چھینا ہوا مکھی سے حلوہ شریف واپس کر لیں، فرمایا آسمان نیچے زمین تو اوپر جا سکتی ہے، لیکن یہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ گندی اور حقیر چھوٹی کمزور مخلوق جو اس نے دہشت گردی کر دیے اور اس سے وہ چھینا ہوا حلوہ واپس نہیں کر سکتے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، او لوگوں میں اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا۔ اب ایک ایک اس کے پیچھے پھر قرآن بھرا ہوا ہے، تخلیق کے کیسے مراحل، کیسے پیدا کیا، کیسے بوند، کیسے علقہ مضغہ، پھر کس طرح ہم نے ہڈیوں پر کو لباس پہنایا، پھر کس طرح اللہ نے فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں میں خدا نے تجھے بنایا، اور مزے کی بات کسی پیپر پر نہیں، کسی ٹھوس چیز پر نہیں، میرا بندیا میں نے تیری تصویر بنائی تو پانی کے اوپر بنا دی، کرو میرا مقابلہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او نالائقہ انسان، او کہاں مار کھا رہا ہے، کہاں دھوکہ کھا کر اپنے رب کریم سے بھاگ رہا ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے مجھ رب کریم سے دور کر دیا؟ میں تیرا وہ رب خالق کا، میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے سنوارا، جو تیرا اس جہاں سجدہ تھا وہ ادھر فٹ کر دیا، جہاں جو سجدہ تھا اسے فٹ کر دیا، اور تجھے پھر میں نے بالکل ایسا پیدا کیا کہ دیکھ تیرے ساتھ میرا خصوصی پرائیویٹ تعلق ہے۔ اب اتنے بڑے آسمان، اللہ نے فرمایا یہ زمین دیکھو کس طرح پیدا ہوئی، انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ او لوگو، جب میں نے آسمان پیدا کرنے کا ارادہ کیا، کن کا کھڑا ہو گیا، زمین کا پیدا کیا، کن کا زمین بچ گئی، سورج چاند ستارے کن کا کھڑے ہو گئے، سمندروں کا نظام، ستاروں کا نظام۔ لیکن میرے بندے جب تیرا نمبر آیا، تجھے بھی میں ارادے سے کن سے پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں نے بڑے اہتمام سے خلقتک بیدیا، میں نے تیرا اعزاز، تیرا مقام اتھارٹی ظاہر کرنے کے لیے میرے بندے جب تیرا نمبر آیا، میں اللہ نے آپ نے دستے قدرت سے تجھے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دہانیاں کیوں کرائیں؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ اس لیے تمہارے اندر غیرت پیدا ہو جائے، تمہارا ضمیر مر چکا ہے تو ذرا ضمیر زندہ ہو جائے۔ اگر تم نے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا ہے تو ذرا اپنے اندر حیا پیدا کرے۔ انسان پیدا میں کرنے والا، زمین میں بنانے والا، تیرا گھر میں نے بنا دیا، سورج چاندوں سے مزین کر دیا، میں نے تجھے رزق دیا، جانور میں نے پیدا کیے۔ فرمایا جب سب کچھ پیدا کرنے والا تو پھر جو در جو خوار ہو رہا ہے،
در بدر خوارے پسر، کبھی ایک جگہ ماتھا ٹیکتا ہے، کبھی ایک جگہ پھیرا مان لیتا ہے، کبھی ایک انعام کی نظر اور نیاز مانتا ہے۔ میں اس لیے بیان کرتا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ تو شرک سے، کفر سے، بدعت سے اور خدا کی نافرمانی سے تائب بچ کر زندگی گزار۔ اور یہی رمضان کی بھی روح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا اللہ روزے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، میرے بندو یہاں بھی عملی پریکٹیکل تمہیں ہر سال میں 1 مہینہ کراتا ہوں۔ تقوی کے معنی بچنا، روزے میں بھی کیا ہو؟ کھانے سے بچتے ہو صبح سے لے کر شام تک، پینے سے بچتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، اپنی جائز جنسی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے روک دیا ہے بچو 1 مہینے کے لیے بچ جاؤ۔ لعلکم تتقون، فرمایا روزے کی روح بھی یہی ہے میرے بندے کہ پھر تو باقی 11 مہینے میں بھی روزے سے رہنا، اور وہ روزہ 12 گھنٹے 17 گھنٹے کا نہیں ہے، 24 گھنٹے کا۔ کس چیز کا؟ فرمایا میرے بندو جو چیز میں نے تم پر حرام قرار دے دی، شرک حرام، کفر حرام، بدعات حرام، میری معصیتیں، میرے احکام کو توڑنا، نوجوانوں بد نظری حرام، غیبت حرام، گانے باجے حرام، فلمیں حرام، داڑھی منڈانا حرام، داڑھی کٹانا حرام، سیونگ اکاؤنٹ میں کھلا کر کے سود کھانا حرام، مردوں کا اپنے ٹخنے چھپانا یہ حرام۔ ان ساری حرام کاریوں سے لعلکم تتقون، شاید بندے نے پتر بان گے آئندہ گون نہ کھائیو تے میری نافرمانی تے میری بغاوت تو بالکل نیڑے نہ لگے ہو، بچ کے زندگی گزار۔ اب یہ آیتیں میں نے یہ بھی تقوی کے متعلق پڑھی۔ اس سے پہلے 8واں پارہ اور یہ 9ویں کا پہلا صفحہ ہے۔ 8ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ان قوموں کا ذکر کیا جسے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی اصطلاح میں تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی اصطلاح میں نہ ماننے والوں کا ذکر کہتے ہیں۔ اور اللہ نے جن کی چھترول کی، اللہ کی بغاوت سے باز نہیں آئے، شرک سے باز نہیں آئے، قوم شعیب کم ناپ تول کرنا، قوم لوط شرک کے ساتھ غلاظت گندگی کھا کر کے بدکاریوں میں مبتلا تھے، اسی طرح اللہ والوں سے مذاق تمسخر کرنا، قوم لوط اٹھا کر دیکھ لو، داڑیاں منڈاتے تھے، کبوتر بازیاں کرتے تھے، یہ سارے گناہ، یہ سارے ذکر کرتے کرتے اللہ نے پھر یہ پیچھے کئی صفحات اس کا میں خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر میری پکڑ آ گئی، جب نہیں بچے، شرک سے نہیں بچے، کفر سے نہیں بچے، اور بچنے کا انعام کیا ہے؟ بولو تقوی، سارے بولو میرے بھائی، بچنے کا نام تقوی۔ اٹھا لینا ڈکشنری کی کتاب، لکھا ہوگا وقایتی، وقایتن کے معنی پرہیز کردن، فارسی میں پرہیز کرنا، اجتناب کردن بچنا۔ تو نبیوں نے جس کاموں سے روکا یہ نہ کرو، انہوں نے کیا، تقوی توڑ دیا، نہ ایمان لائے نہ تقوی تھا۔ اللہ نے فرمایا پھر میرے غیظ و غضب کے بادل گرجے، اور میں نے جب پکڑا پھر میری پکڑ سے کوئی دنیا کی طاقت انہیں نہ چھڑا سکی، اور آخر میں پکڑتا بھی کیسا ہوں؟ میں دنیا کے بادشاہوں کی طرح مخلوق نہیں، خالق ہوں۔ دنیا کے بادشاہ پارلیمنٹ کے محتاج، سینٹ کے محتاج، دنیا کے مشیروں کے محتاج، وزیروں کے محتاج، میں پکڑتا ہوں نہ فوج کا محتاج، نہ انٹیلیجنس کا محتاج، نہ وارنٹ بھیجنے کا محتاج، نہ پولیس کا محتاج، نہ پارلیمنٹ کا محتاج، نہ مجھے مشیر کے مشورے کی ضرورت ہے، نہ۔ فرمایا جب عدل کو ٹپ جاتے ہیں، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، جب پکڑا اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے آسمانوں سے کوئی فوج نہیں اتاری۔ وما كنا منزلین، ابے پھر میں خدا تو خدا بھی نہ ہوا کہ اگر میں بھی تمہاری طرف فوج کا محتاج ہوں۔ وما كنا منزلین، ہم فوج اتارا نہیں کرتے، یہ تو میری خدائی کی توہین ہے۔ یا اللہ کس طرح پکڑا؟
فرمایا میری پکڑ ایک ایک کا ذرا نقشہ دیکھو تو تمہاری آنکھیں کھلیں. قوم شعیب نے کہا اوے ساڑھے ورگا کوئی ماؤ جایا نہیں. قوم عاد نے بھی کہا من اشد منا قوہ. اوے کسی ماؤ ود کے ساڑھے تو طاقتور جایا نہیں. یوں ککڑوں کوں کر رہے تھے, اکڑ آئی تھی. اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ, نہیں تھی پکڑ مگر فرشتے نے آ کر کوئی زحمت نہیں کی, ڈنڈا نہیں اٹھایا. اے جبریل جی رب جلیل صرف چیخ لگا دے, چیخ ماری. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. آئے جو کل تک سینے پر ہاتھ پھیر رہے تھے, کل تک جو بانگیں دے رہے تھے, ککڑوں کو ان کی صدائیں سنائی دی جا رہی تھی. خمود آکھنے عربی نے اندر ہو اگی نے شولن تے پانی پاؤ تے انج بجھ جلے تے ٹونڈڑے نال ایک چنگاری بھی نہ ملے. خمود اللہ فرمایا بجھا دیتے. قوم شعیب اللہ نے یہ بھی دیکھو میری پکڑ یہ اللہ ہے نا, اللہ. اس لیے اللہ نے تعارف کرایا نا جب موسیٰ کلیم اللہ کو بلایا, فرمایا میرے موسیٰ اننی انا اللہ. کیا اللہ کی کلام میں خدا کی قسم روب ہے, اللہ کی کلام میں کیا عظمت ہے. کاش کہ عربی گرامر سے ڈائریکٹ قرآن جو ذہن میں آتا ہے, خدا کی قسم اس میں وہ عظمت و ہیبت ہے کہ ٹرانسلیشن ترجمے میں پھیکا ہو جاتا ہے. اننی انا اللہ. او موسیٰ میں اللہ میں یہ میں سجتی ہے سونی لگنی کس ذات, صرف اللہ کو یہ سجتی ہے. بندہ آکے نا میں تے پھر میں نکل گردن تروڑ کے رکھ دے رہے. فقال انا ربکم الاعلی, اس بھی آکے نا اور ڈنگور لمحہ انا ربکم الاعلی, میں رب اعلیٰ. پھر ایک گڑپ لگی پانی نے اندر جانا. من تو پھر موسیٰ ہوں من کے دا ہوں میں بھی اس ہی رب منتا. الان ہوں اچھا کھلیاں اب نہیں. اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ. او موسیٰ میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, کوئی نہیں الہ, کوئی نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, الا انا, میں, کوئی حاجت روا نہیں, میں, کوئی بیڑے ڈوبنے والا بھی نہیں تے تارنے والا بھی نہیں, الا انا, تے تریاں بیڑیاں کنارے پہنچان والا بھی اللہ, کوئی بھی نہیں. کوئی علام الغیوب نہیں, کوئی ہر جگہ موجود نہیں, کوئی مسجود نہیں, کوئی رزاق نہیں, کوئی عزت دینے والا نہیں, کوئی مالک تے خالق تے مختار کل نہیں, الا انا. ای میں و موسیٰ میں جب ای صفتہ میرے اندر میں ہی میں و فعبدنی, پھر عبادت میرے ہی حق ہے. فعبدنی, عبادت کر تے میری ہی کر. تے عبادت دوستو جے نماز عبادت تے روزہ نماز عبادت ہے تے مشکلہ نے اندر پکارنا بھی کیوے عبادت, مشکلہ نے اندر پکارنا بھی عبادت, اور حاجات منگنا ہی بھی عبادت. تے کھوتی کھب گئی تے بگڑی بڑھان واسطے جس ذات پکارا جلے او بھی عبادت. ہاں بگڑی بڑھانے والا بھی کون؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. نبی نعرہ لا دیو اگر وہ آنن ساڈا حبل بابا, ساڈا منات بابا, ساڈا لات بابا ابو سفیان کہہ رہا ہے, مشرکین کہہ رہے ہیں اوے مسلمانوں ساڈا حبل بابا فلان تسانا کوئی نہیں. فرمایا اللہ مولانا لا مولا لکم, اوے اللہ ساڈا بگڑی بنان والا, او مکے دے مشرکو ساڈا تا بگڑی بنان والا اللہ, اللہ تسانا مولا نہیں. حسبنا اللہ, تے جس نہ اللہ ہو جائے پھر اساں تا اللہ ہی کافی ہے. اے کئی کمپنیاں دیکھ لیں نا سٹیکر لگے ہونا ہے, کمپنی کا نام فریجاں وغیرہ نام ہی کافی, دیکھو کہتے ہیں اس کمپنی کا نام ہی کافی. جھوٹ کہہ رہے ہیں, دنیا میں اگر کوئی کافی ہے حسبنا اللہ.
حسبنا اللہ، بس نا ہی کافی اللہ نا، نعم المولا و نعم النصیر، واہ واہ ہے او مولا، واہ واہ ہے یار، واہ واہ ہے بگڑی بڑھان والا، و نعم النصیر تے واہ واہ ہے مدد کرنے والا، واہ واہ ہے مدد کرنے والا۔ ہاں فرمایا قوم شعیب، اللہ فرمایا شعیب نکل ہوں انہاں نے چھترول کرنی، یا اللہ کمیں کر سے، میں تا عاجز، جڑے چند منن والے ساڑھے کول طاقت نہیں، فوج نہیں، فرمایا دیکھ ذرا میری خدائی کا طاقت دیکھ، میری بادشاہ دیکھ، میرا زور دیکھ۔ سارے گاؤں والے لو چل پڑی، قرآن نے ذکر کیا لو، ہائے مر گئے، گرمی گرمی گرمی، اچانک دور سے کالے بادل کی گٹائیں آ گئیں، قوم نے نعرے لگائے او بادل آ رہے ہیں، بارش برسے گی۔ دیکھا کہ وہ بادل آتے ہوئے باہر وادی میں رک گئے، آگے نہیں آئے، قوم نے اعلان کیا جلدی نکلو جلدی باہر نکلو، وہ بارش برسے گی، سارے نکل گئے، علی سے یا تک ورنٹ اللہ نے بھیجے، بولو ورنٹ بھیجے تھے اللہ نے، آؤ نہیں، اللہ یہ ہیں اذن اللہ، اللہ پکڑنے پر آتا ہے نا تو پھر مجرم اپنے قدموں سے خود چل کر خود اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچتا ہے، پھر تو خدا بھی نہ ہوا نا، دوڑتے ہوئے گئے بادلوں کے نیچے، علی سے یا تک سارے جب اکٹھے ہو گئے، اوپر دیکھ رہے ہیں ابھی بارش برسے گی، بارش تو دوستو برسی، لیکن وہ بارش پانی نہیں، خدا کا غضب آگ برس پڑی۔ اس آیتوں میں خلاصہ یہ اللہ نے اب پوچھا، اللہ نے مجھے اور آپ امت محمدیہ کو خطاب کیا کہ دیکھو یہ قوم صالح، قوم شعیب، قوم نوح، قوم سمود، قوم سب کا ذکر کے ان کیوں تباہ ہوئے، کیوں برباد ہوئے؟ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میں بھی تسی بھی سوچو، اور سوچو کہ کب جب قرآن کے نیرے لگو گے، قرآن جندرے کھولنا ہے، بند تالے کھولتا ہے، اللہ کی قسم یاد رکھو دین کے جتنے شعبے ہیں سر آنکھوں پر، اللہ پاک ہمیں قدر کی توفیق دے، چاہے وہ تدریس کا شعبہ ہے، تبلیغ کا شعبہ ہے، جہاد کا شعبہ ہے، تزکیہ خانقاہی شعبہ ہے، لیکن یاد رکھو تمام دین کے شعبوں کی روح اللہ کا قرآن ہے۔ روح کیا ہے؟ کسی بھی شعبے سے اللہ کا قرآن نکال دیا، قرآن کے قریب نہ گئے، خدا کی قسم ساری زندگی خانقاہ میں اللہ کی ضربیں لگاتے رہو گے، ساری زندگی دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے، ساری زندگی معاذوں پر جہاد کرو گے، لیکن نہ تمہارے عقیدہ بنے گا، نہ نظریہ بنے گا، نہ معاشرت سنورے گی، نہ اخلاق سنورے گی۔ عقیدہ اور نظریہ صرف ایک ہی کتاب، کون سی؟ قرآن کریم۔ قرآن کے دامن میں آؤ گے تو پتہ چلے گا اللہ کون ہے، اللہ کی کیسی صفات ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ قومیں کیوں تباہ ہوئیں، یہ نہیں سلطنت تھی، ان کے پاس حرفت تھی، صنعت تھی، بزنس مین تھے، قوم سبا وہ زراعت والے تھے، کمی تھی تو دو چیزوں کی، بولو کتنی؟ دو چیزیں، اور یہ دو ہی قیمتی چیزیں مسلمان کا قیمتی سرمایہ اور گوہر جوہر ہے، اگر یہ دو چیزیں نہیں تو پھر زمین و آسمان و مافیا بھی ہو جائے، خدا کی قسم اگر یہ دو خزانے نہیں ہیں ساری زمین سمٹ کر اس کے قدموں میں آ جائے گی، وہ دنیا میں بھی جوتے کھائے گا، ذلیل ہوگا، مرنے کے بعد بھی جہنم میں جائے گا۔ اگر دو چیزیں یہ ہیں، یہ قرآن جو کہے گا یہ دو چیزیں ہیں تو پکا چھوڑ کر کچا مکان بھی نہیں، فٹ پیری پر زندگی گزارنے والا، پھولوں کی نہیں کانٹوں کی زندگی گزارنے والا، دنیا کی کوئی نعمت نہیں اس کے پاس، اللہ قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے جسے دو چیزیں مل گئی اسے سارے جہان مل گئے، وہ کچھ نہ ہو کر کے بھی جس میدان میں جائے گا کامیاب ہوگا۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ قریہ گرائیں آپ نے بستی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں، یہ پیچھے جو بستیوں کے قصے پڑے ہیں یہ بستیوں والے کیوں تباہ ہوئے؟ دو چیزوں کی کمی تھی، آمنو نمبر 2، واتقوا ایمان کا تعلق ہے دل سے، عقیدہ اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق بنا لیتے، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، مرنے کے بارے میں، قبر کے بارے میں، عقائد لمبا باب ہے وہ چھوٹی ذکر کرتا ہوں، یہ بنیاد ہے۔
آمنو عقیدہ درست کر لیتے، اس کے بعد واتقوا، پھر آ گیا تقوی، واتقوا، اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیتے، فرمایا پھر ناکامی تو دور کی بات ہے، یہ ان پر جو اللہ کے قہر اور اللہ کا غصہ نازل ہوا یہ تو دور کی بات ہے، مرنے کے بعد بھی جنت ان کی، دنیا کو بھی میں جنت بنا دیتا، دنیا کو بھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا عَلَى الْقُرَىٰ، نمبر 1 آمنوا واتقوا، یا اللہ کیا ہوتا ایمان و تقوی کے بعد؟ اللہ نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَفَتَحْنَا، قسم اٹھائیے بھئی، دیکھو ساڑھا کوئی مولوی صاحب پیر صاحب بزرگ آکھے تو یقین آوے نا اللہ تو ود کے کوئی ذات سچی ہے، بولو نہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ خود فرما رہا ہے او میرے بندیو اللہ تو ود کے کوئی ذات سچی نہیں ہو سکنی، لیکن اللہ اس کے باوجود قسم بھی پہچانے کہ میرے بندیاں یقین تا آوے، اللہ علیم بذات صدور پتہ آیا کہ میرے تو سجا لشوڑے آسوں نے صدی نے اندر کہ اللہ نہیں حکم مان گے پڑھ گے بھی تے عمل نہ کر سو، یقین نہ آسی ہونا۔ اللہ فرما رہا فتحنا، او لوگو مجھ خدا کو اپنی خدائی کی قسم، اگر ان میں ایمان ہوتا تقوی والی زندگی ہوتی تو میں کیا کرتا؟ برکات من السماء والارض، میں آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیتا، چھنا چھن برکتیں برستی، زمین کو بھی حکم دے دیتا میرے بندے ایمان و تقوی کے زیور سے راستے ہو چکے ہیں، اے زمین اب آپ نے دروازے کھول دے اور میرے بندوں پر ان کے قدموں میں نعمتیں نچھاور کر دے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن کیوں تباہ ہوئے؟ وَلَكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے ایمان کو بھی جھٹلا دیا، تقوی والی زندگی کو بھی پسے پوچھ ڈال دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کی گردن پکڑ لی، اپنی پکڑ میں لے لیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ میں ظالم نہیں ہوں، بما کانوا یکسبون، انہوں نے کرتوتا نہیں بدولا، جیسے کرتوت آئے پھر اس کے مطابق نتیجہ۔ تے میرے دوستو تقوی مختصر ہی ہے، تقوی لغوی معنی بھی پتہ چل گیا بچنا، تے تقوی نے دو قسم ہیں، ایک حقیقت تقوی، ایک زینت تقوی، حقیقت تقوی اور دوسری چیز زینت تقوی۔ حقیقت تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، نمبر 1 شرک سے بچنا اور بدعات سے بچنا۔ بدعات، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے زنا چوری شراب جتنے بھی گناہ ہیں یہ جتنے بھی، ان سے زیادہ بدتر بدعت کا گناہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بدعتی وہ اللہ رسول کا باغی کہلاتا ہے کہ وہ اللہ رسول کی حکومت کے متوازی حکومت بنا لیتا ہے، یہ بھی دین یہ بھی دین یہ بھی دین، یہ بدعت۔ تو اور اس طرح اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ گناہوں کی دو قسمیں، ظاہری گناہ اور دل کے گناہ۔ ظاہری گناہ بد نظری کرنا، ظاہری گناہ گانے سننا، باجے سننا، سود کھانا، اور سود صرف یہ نہیں ہے قرض دے کر کے زیادہ لے لینا۔ بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے وہ شیر مار دیکھے جاتے ہیں کہ بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے، پرائیویٹ فنڈ مل گیا فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درم چاندی کا، 1 درم سود کا، لہو 70 و بضعۃ شعبہ، کچھ اتے تے 70 گنا، کچھ اوپر اور 70 گنا، وَأَدْنَاهَا كَمَنْ نَكَحَ أُمَّهُ، ان 70 گناہوں میں سے گھٹیا ادنا گناہ اتنا ہے جس طرح کوئی اپنی ماں سے منہ کالا کرے، منہ کالا کرے۔ یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی ہی نہیں رہا۔ حرام کھائے گا، رشوت کھائے گا، سود کھائے گا، مسلمان کو تجارت میں دھوکہ دے کر کھائے گا، جھوٹ بول کر اللہ کی جھوٹی قسمیں اٹھا کر سودا بیچے گا، یہ حاصل ہونے والا مال حلال نہیں رہے گا، حرام ہو جائے گا۔
جب زندگی میں آرام آئے گا اللہ کے احکام ٹوٹیں گے. اور اس دن میں ایک جگہ گاؤں میں اس علاقے میں گیا, ساتھی نے بتایا جی صاحب یہاں آپ نے دیندار بنسپتی دیوبندی کے لانے والے تھے, اور یہ باتیں قرض دو, سمجھے, غمی شادی, لوگ غلط کام کرتے ہیں نا رسم و رواجوں کے اوپر, تو زمین رہن رکھ لیتے ہیں لوگوں. قرض دے دیا ₹1,00,000, زمین رہن رکھ لی. اب قرض جب تک وصول نہیں ہوگا زمین رہن بھی رکھی ہوئی ہے اور زمین کا فصل بھی کھا رہے ہیں, خنزیر کھا رہے ہیں. کل قرض جر نفعا فهو ربا, کسی سے رین رکھ کر قرض بھی پورا لے لینا اور رین سے بھی زائد فائدہ حاصل کرنا, یہ سود ہے, یہ اللہ رسول سے جنگ ہے. اسی طرح میرے شیخ فرمایا کرتے تھے بھئی زنا کو گناہ سمجھتے ہو, چوری کو ڈاکے کو گناہ سمجھتے ہیں, لیکن کئی گناہ آج امت نے گناہوں کی فہرست سے ہی نکال دی. سود کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا, غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ موبائل ظالم کھول کر کے, انٹرنیٹ کھول کر یورپ کی گندگیاں دیکھتے ہیں, انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے. اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, او میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے عاشقوں کو کہہ دو یغضوا من ابصارہم, خبردار غلط منظر نہ دیکھا کرو. کوئی غلط منظر آ جائے یغضوا من ابصارہم, نگاہیں نیچے کر لو. انہی گناہوں میں آج گھروں کے اندر قرآن کے مطابق سورہ نور کے اللہ کا عظیم حکم مٹ گیا. مولوی کے گھروں میں بھی آج مٹ گیا, بہت کم میں. اپنے موحدین کے لانے والوں کے گھروں میں بھی اللہ کا حکم صریح, نماز کی طرح جو فرض ہے, عورتوں کا شرعی پردہ کوئی نہیں. آج عورت بازاروں کی زینت نظر آتی ہے. ہاں, مینا بازار میں نمازی, حاجی کہلانے والے, بزرگوں سے منسوب, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا پہلے تو قرآن کہتا ہے ایمان والیو خبردار, ضرورت شرعی کے بغیر ایک برقع نہیں درجن برقعے کر کے بھی ضرورت بغیر نکلنا حرام ہے عورت کے لیے. وقرن فی بیوتکن, اللہ کا قرآن اٹھا کر دیکھ لینا. یہ ایمان والیو کرائیں ٹک کے بیہو, کرنا ترجمہ کرو ذرا, فی بیوتکن, اپنے کرائیں ٹک کے بیہو, اور نکلنا پڑے تو یدنین علیہن من جلابیبہن, اے میرے نبی ایمان والیوں سے کہہ دو ضرورتاً نکلو. جسے شریعت ضرورت کہے گی تو پھر شتر بے مہار گھر والے یونیفارم صرف دوپٹے میں نہ نکلو. اس دوپٹے کو تو عربی میں خمار کہتے ہیں, وہ تو گھر کا پردہ ہے, گھر کا یونیفارم ہے کہ آپ نے بچوں اور آپ بھائیوں کے سامنے سینہ وہ چھپا رہے. یدنین علیہن من جلابیب, جلباب کہتے ہیں موٹی چادر, برقع موٹی چادر, وہ آپ نے سر سے نیچے پاؤں تک لٹکا کر گھر سے نکلے ہیں. تو ایک بار کے اجنبی لوگوں سے پردہ, اور گھر کے افراد, عورت کا جس مرد سے کسی وقت بھی نکاح ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم, اللہ کا قرآن سورہ نور اٹھا کر دیکھ لو, بار کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان سے عورت کے لیے پردہ کرنا ایسے فرض عین ہے جس طرح نماز فرض عین. دوستو مسیرہ نال نکاح نہیں ہو سکنا, نہیں ہو سکنا اسی طرح کام نہیں. ہاں, اور بھائی خالہ کے بیٹے, ماموں کے بیٹے ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, چچا کے بیٹے, پھوپھی کے بیٹے, ان سب سے پردہ جب نکاح ہو سکتا ہے تو خبردار پردہ فرض ہے. اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم اجنبی لوگوں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا گھر کے ڈاکوؤں سے خطرہ ہے. حضرت فرماتے تھے بڈھے کی مان دو, 80 سال کے تھے اس وقت, یہ 80 سالہ بڈھا کا تجربہ ہے. میرے پاس دنیا کے فتوے آتے ہیں, جتنی عزتیں پامال ہوئی ہیں گھر کے ڈاکوؤں سے, دیوروں سے ہوئی ہیں, جیٹھوں سے ہوئی ہیں, اور جنہیں آج کزن کہتے ہیں, کزن. ترقی ہو رہی نا, پہلے سونے نام بھائی میرا ملیرا ہے, پھپھیرا ہے, مٹھاس ہوتی تھی رشتے کا, اور کزن ہے, نہ ہلے تھے, نہ ککوڑے تھے, نہ سیرے تھے, نہ منہ ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو کہا کرتا ہوں یہ علماء کے لیے, یہ کاف تشبیہ کا ہے, عربی کا ہے, اور زن فارسی کا ہے. یہ کا زن ہے, اجڑا ہے, اس کا ترجمہ اس میں بنتا ہے, کا زن ہے. یہ پردہ فرض ہے.
اللہ نے واضح فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، ایک ایک رشتہ فلاں 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 خامن سسر بھتیجے بیٹا، اس کے بعد فرمایا اور کن سے پردہ نہیں، فرمایا وَالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، ان بچوں کے سامنے بھی کوئی بات نہیں پردہ کر یعنی حجاب اتار سکتی ہو، وہ بچے جنہیں عورتوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کا علم نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کی غیرت دیکھیں، جب دیکھنا جائز نہیں، ہمارے گھروں میں تو کھچڑی بنی ہوئی ہے، اور جی خیر پھرا لگنا ہے، اس نا ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، مذاقیں بھی کر رہے ہیں، ہاں گپیں بھی لگ رہی ہیں، اور خدا کی لعنت برس رہی ہے، اسے لے کر ماموں کا بیٹا سفر میں بھی جا رہا، موٹر سائیکل میں بھی بٹھایا ہوا ہے۔ تفسیریں اٹھا کر دیکھ لینا، جب یہ چیزیں جسے دیکھنا جائز نہیں، اس سے باتیں کرنا، گپیں لگانا، مذاقیں کرنا، پھر وہ تعلق ہو جاتا ہے، پھر چٹنگ شروع ہو جاتی ہے، سیدھا سادہ ماں تے پیو بڑھڑے پتہ ہی نہیں ہونا گل کتنے پہنچی ہوں۔ اللہ اتنے غیور ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو ایمان والیاں نو، جس ویلے تسی کر دوبار قدم رکھو پرکے دے اندر، لیکن وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پیر زور نال زمین تے نہ مارے ہو، اپنے پیر زمین تے زور نال مار کے نہ چلے ہو، یا اللہ کیوں؟ لیعلم ما یخفین من زینتہن، او ایمان والے ہو، ٹھیک ہے بہن تیری، تھی تیری ہے، کروالی تیری ہے، ماں تیری ہے، لیکن ماں اللہ نو غیرت آنی ہے کہ جس ویلے پیر مارے گی تے ایدہ چھپا ہویا زیور پاس زیب او دے چھنک دی آواز گزرنے والے غیر مرد کنن پہ گئی تے میں اللہ نی غیرت نو برداشت نہیں ہے، میں اللہ برداشت نہیں کرنا۔ اے پڑھنا تے آدمی پانی پانی، یا اللہ آج ماں تے تساں اپنی دھی تے بہن تے بیوی نے بارے اتنی غیرت نہیں آتی جتنا آسمانوں والے اللہ کو آتی ہے، کہاں چلے گا؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں اب تک اگر پتہ نہیں تھا، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، توبہ کر لو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، او ایمان والو اب سارے مل کر میرے دربار میں ناک رگڑ کر توبہ کر لو، پچھلی زندگی معاف فرما دو، آئندہ عزم کر لو ایسا معاف کروں گا کہ میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا نا سورہ طٰ میں، موسیٰ میرا تعارف یہ بھی ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ، اور آگے وَعَمِلَ صالحا۔ دیکھو ایک کہ غافر کہتے ہیں معاف کر دینے والا، غفار یہ مبالغے کا صیغہ ہے عربی میں، کاتے چھری کاٹنے والی، اور وہ قطع یا قطاعن وہ چھری کو کہتے ہیں جڑی اتنی تیز ہوئے کہ مڑ مڑ کے پھر کٹے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ انی لغفار، میں اللہ ایک نہیں ساری زندگی مرنے تک بار بار اگر گناہ ہوئے تو مڑ مڑ کے معافی مانگو، میں بار بار معاف کر سکتا انی لغفار، لیکن کسا جڑا بندے نہ پتر تو ہوئے نا، لمن تاب جیڑا لوٹ آوے، تاب یتوب نے لفظی مانا لوٹ آئے موڑ آئے میری طرف، وہ آمنا عقیدہ درست کر لے، وہ عامل صالحا، اور آئندہ نیک عمل کرے۔ دوسرے مقام تے فرمایا سورہ فرقان الا من تاب و آمنا و عامل عملا صالحا، نیک عمل کرے۔ میرے سونے نبی فرما دو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ای توبہ کرنے والے او خوش نصیب نے کہ اللہ انہوں نے صرف گناہ معاف نہیں کرنا، اللہ فرمانے 60 سالہ زندگی نے جتنے گندے گناہ ہونا نیکیاں بدل دیا، اللہ رب العزت اساں رمضان نی روح تے رمضان نے روزانہ بھئی فلسفہ یہ کی بولو تقوی، کی بولو تقوی، اللہ تقوی نصیب فرما دے کہ آئندہ زندگی نے اندر جس طرح روزے نے اندر کھان تو پین تو اور جیز خواہشات تو رک گئے کچھ نہیں رہے ہو، اسی طرح اللہ نے ساری زندگی نہ روزہ رکھے آئے اور
حکم دیتے آئے سارے جوان میرے بچے اپنی اکھاں آرام تو بچائے، زبان بچائے، اپنے وضع قطع آرام برانا تو بچاؤ، سنت نے مطابق داڑھی ایک مٹھ رکھنا ای واجب ہے، تے مننا یا اس تو کٹ کترانا، کئی بیبی کٹ رکھ چھنے نکی نکی چھوٹی چھوٹی، چلو کہ بھئی عورت تو نظر نہ آواں لیکن مرد بھی تو نظر نہ آواں، درمیان درمیان رہنے مڈل کلاس نے اندر نہ، ای گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو نہیں درجنہ تے حدیثاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجوبی حکم دیتا ہے، وعف اللحا وعف الشوارب، میرے امتیو داڑیاں وداؤ، مچھاں کٹاؤ، داڑیاں وداؤ، اس طرح اپنے گٹے ای بھی یاد رکھے نو، ای مرد واسطے اپنے گٹے چھپانا ای حرام تے گناہ کبیرہ، حرام۔ کئی سمجھنے کہ نماز نے اندر اتے کر گئے نو، بھئی اگر نماز کے اندر یہ چھپے ہوئے ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن مرد کے لیے 24 گھنٹے ٹخنوں کو کھلا رکھنا یہ واجب ہے، بولو کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور چھپا کر چلنا قوم لوط کی علامت مفسرین نے لکھا ہے، چھپا کر چلنا مکے کے مشرکین کا شعار تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، رواہ البخاری، بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو مرد ٹخنے چھپاتا ہے جہنم کی آگ کی ابتدا ٹخنوں سے ہوگی۔ ایک اور حدیث بھی سنا کر ختم کرتا ہوں، ابو داؤد کی روایت ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین بد نصیب وہ ہیں اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، اللہ رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، خدا ان کو تزکیہ گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ کتنے؟ اللہ دل میں اللہ یہ بات اتارتے کہ ہم ان تین منحوس نہ بن جائیں۔ ایک آپ نے فرمایا رجل منان، نیکی کر کے تانا دینے والا، بولو نیکی کر کے، نیکی کرتا رہا ذرا بگڑ گئی اور چھوڑو فلانا میں تیرے تے بڑے احسان کی دیں، میں بڑے خدا اپنی زکاتاں دے صدقے دیتے ہیں، خدا کی لعنت برسے، کتنا عذاب ہے۔ دوسرا بد نصیب وہ تاجر، وہ دکاندار تاجر جو اپنا سودا اللہ کا نام جھوٹی قسموں میں استعمال کر کے بیچنے والا، اور تیسرا مسبل الازار، ازار آپ نے دھوتی اتلی کوئی شے ہو سلوار، مسبل الازار او مرد جیڑا اپنی سلوار تے دھوتی گٹیاں تو تھلے لٹکا کے چلنا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب